اطمینان کو بے اطمینانی میں بدل ڈالے، لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرے اور ہوشیار کرے کہ آج اگر دولت کی ریل فیل ہے، اگر زبان کے چٹخارے ہیں، آنکھوں کے نظاروں کے ساتھ کانوں کے بھوک بول میسر ہیں، تو وہ یہ چند دنوں کی بات ہے، دھوپ چھاؤں کی طرح سے ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دور آنا ہے کہ جو دائم اور قائم ہے، اور وہ دو شکلوں میں انسان کے ساتھ آئے گا۔ یا تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنی کامیابی کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے کر جنت کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب تمہارے عیش کو کبھی غم نہ ستائے گا، اب تمہاری خوشی ناخوشی سے آشنا نہ ہوگی، اب جوانی پر بڑھاپا آنکھ نہ نکالے گا، اور اس کے بعد جو چاہو گے وہ ہوتا رہے گا، اور جو کہہ دو گے وہ ہو جائے گا۔ فرمایا گیا اگر اپنی جوانی پر تمہیں اعتماد ہے اور بھروسہ ہے اور مال و دولت کا تمہیں غرہ ہے، طاقت اور قوت کے جوش میں پٹے جاتے ہو، تو یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ کچھ دن بیتیں گے، کچھ راتیں گزریں گی، یہ طاقتور ہاتھ ایک وقت آ جائے گا اگر سینے سے دھڑک جائے تو سنبھال نہ پاؤ، اور یہ آنکھیں جو آج نظارگی کے اوپر فدا ہے، ماں اور بہنوں کی تمیز بھی انہوں نے اٹھا دی ہے، جب یہ پسرا کر چڑھنے لگے گی تو کوئی نہ ہوگا کہ روک سکے، اور جب پوری طرح سے چڑھ جائیں گے تو وہی جو محبوب تھے، جو جان چھڑکتے تھے، جو بلائیں لیتے تھے چہرے کی، وہ آنکھوں پر پٹیاں باندھیں گے۔ تو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی یا تمہاری بہاروں کا کیا اعتبار ہے جس کے اوپر تم نے گھمنڈ میں آ کر اپنے مالک کو فراموش کر دیا۔ مالک نے تمہیں سب کچھ دینے کے بعد تم سے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو تمہارا مالک ایک ہے، اس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین اس نے بچھائی ہے، تم کو کھلاتا ہے اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، دنیا کی مدت دی ہے عمر کے لیے، اور پھر یہی کہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کو برتو، لیکن یہ نہ ہو جائے کہ کہیں اپنے مالک کے ساتھ کسی مملوک اور خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو اس قدر تم بڑھا دو کہ اپنے مالک کا ہم پلہ بنا دو۔ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ چاہے جن ہو یا انس کی، دنیا کی آبادی کبھی آئی ہے اور اٹھتی چلی گئی ہے، قیامت تک کے لیے مالک نے فرمایا ہے ایک آزمائش اور ایک امتحان میں ہم نے ڈالا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ صرف ہمارے بندے بن جائے، خالص توحیدی ہوں، ان کی زندگی کے کسی دور میں شرک کو پار پانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ کہیں اس انداز سے مالک نے فرمایا کہ سب کچھ جو اس دنیا میں تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارا ہے، تم خود ہمارے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، تم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، یا تمہارے ایسے گناہگار بندے ہوں، یہ بھی آج آئے ہیں، ہمارے لائے آئے ہیں اور ہمارے لے جائے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری بارگاہ میں آنے کے بعد فیصلہ سنیں گے جیت اور ہار کا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد مالک نے وہ بات بیان کی کہ جب تمہاری نگاہ میں یہ بات پوری طرح سے روشن ہو گئی پورے دلائل کے ساتھ، تو بندو اپنی جانوں پر رحم کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو دیکھنا اپنے رب کے ساتھ کوئی ند اور کوئی ہمسر نہ بنانا۔ بات تمہارے سامنے کھل کر آ گئی ہے، بات کی تہ کو پہنچ جانا چاہیے تمہیں، اور اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ایک ہی چیز ہے جو مالک بغیر توبہ کے معاف نہ کرے گا، اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے سارے رسولوں سے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس انداز سے وحی کی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر میں مالک فرماتا ہے کہ ہم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کے ذریعے سے خطاب ہو کر یہی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں اور آپ تو آخری رسول ہیں، سب کے اوپر ہم نے وحی یہی کی ہے کہ پیغمبر اور رسول، تمہارے اعمال کا کیا پوچھنا، غیر رسول یا غیر نبی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایمان کے مسئلے کو صاف کرنے کے لیے ہم تمہارے ذریعے سے ساری دنیا کو باخبر کرتے ہیں کہ بفرض محال آپ ہمارے نبی آپ سے شرک سرزد ہو جائے، بفرض محال تو ہم آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، اور ہمارے بارگاہ میں جب آپ آئیں گے تو خاسر بن کر آئیں گے، دیوالیے بن کر آئیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے مالک نے اس ایک مسئلے کو بیان فرمایا کہ اصلی مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی دی ہے دینے والے نے، اور نہ تم سے رزق چاہا ہے، نہ تم سے یہ کہا ہے کہ میری مدد کرو، میری کائنات اور میری حکومت پر کوئی حملہ ہو جائے تو حامی و ناصر بن کر اٹھو۔ مالک فرماتا ہے قوت متین کا مالک میں ہوں اور رزاق میں ہوں، سب کو میں دیتا ہوں، لیکن میں نمک خاروں کو نمک کھلانے کے بعد دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے نمک حلال رہیں اور نمک حرامی نہ کریں۔ تو یہی بات ہے، آج اللہ کی رحمت سے یہ زندگی میں ہم نے یہ زمانہ پایا ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی نازل کیا گیا ہے، اور ھدی للناس یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، بینات من الھدی، اور ہدایت کے سارے دلائل کے ساتھ، اس حسن و خوبی کے ساتھ مالک نے دنیا کے سامنے واضح فرما دیا ہے کہ شک اور ریب کا اس کے اندر کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ اور بات ضد کی بات اور ہے، ورنہ سمجھنے والا قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو راستہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور یہ فرقان ہے، حق و ناحق کی کسوٹی ہے، کسی مسئلے کو اس کے سامنے پیش کرو، کھڑا اور کھوٹا صاف کر کے الگ ڈال دے گی۔ تو اللہ نے اس کتاب سے سرفراز فرمایا، اور جس پر یہ کتاب اتاری گئی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی تفسیر بیان فرما دی اپنی زندگی سے، اپنے صبح شام سے۔ اپنے ساتھیوں کا ایک گروہ قیامت تک کے لیے اپنی زندگی صاف شفاف زندگی کے ساتھ چھوڑ گئے کہ زندگی یہ ہوتی ہے ایک بندہ اور مخلص بندہ اللہ کا عباد الرحمان ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو خوش قسمتی سے کہ ہم اس وقت سانسوں کے مالک ہیں، اور یہ ہوش بھی ہمارے اندر ہے کہ ایک دن یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ پنڈلیاں جو ہم کو اٹھائے پھرتی ہیں، اگر ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائے اور اگر چپک جائے تو الگ کرنا ممکن نہ رہے گا، اس سے پہلے یہ مدت مل رہی ہے۔ اور اس کے لیے مالک نے فرما دیا ہے ایک ہی چیز ہے کہ ہماری بندگی کر کے دکھاؤ۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، قرآن کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے عمل سے اور اپنے صحابہ کی سیرتوں سے دنیا کے لیے مہیا فرما دی ہے۔ اب ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ قوم کے لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، اور وہ انتہائی رحمان الرحیم ہے۔ اگر تم کو شیطان نے اس غلط فہمی میں ڈالا ہے کہ انسان تم پر زیادہ مہربان اور مرحمت کرنے والا ہوگا، تو نہیں، تمہارا مالک ہے وہ سارے انسانوں سے ہی نہیں، ماں باپ سے زیادہ رحمت کرنے والا اور رافت والا ہے۔ اس لیے اسی پروردگار کی رافت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ایک مالک کے بندے بن جاؤ، زبان سے پکار دو کہ تمہارا مالک ایک ہے، تم اس کے غلام ہو اور اس کے مملوکوں کے غلامی نہ کرو۔ اور یہ بات دیکھنے میں انتہائی
صاف اور سادہ ہے، لیکن منیب عددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری تاریخ کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بات کوئی ایمان لائے ہے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے، کہ میں مکے گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک مجمع ہے اور ایک صاحب یہ پکار رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں اللہ کو ایک مالک مان کر آواز لگا دو کہ ہم اسی مالک کے بندے ہیں، اور باپ دادا اور قوم کے دوسرے مالکوں اور معبودوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، تفلحوا تو فلاح یافتہ ہو، دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت میں تمہارے سر پر سایہ کرے گی۔ کہتے یہ میں نے دیکھا، لیکن یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر زمین سے حقارت کے ساتھ گرد اور خاک اڑا کر آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ منہ پر بڑھ بڑھ کر تھوک رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پائے گئے اس مجمع میں کہ جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے ارادہ کیا ہے اس گندگی کو تھوک اور گرد کی اس کو دو ڈالے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بیٹی غم نہ کر، مایوس نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کہتے مجھے تعجب ہو، میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہے جن کے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے تھے، اور یہ لڑکی کون تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نئے نبوت کے دعوے دار ہیں، محمد ان کا نام ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم کے ایک فرد ہیں۔ انہوں نے ایک بات نکالی ہے اور قوم کا سلوک کو تم نے دیکھ لیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی جو آئی تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی زینب ہے، جو ان کی گندگی کو جو لوگوں نے گرد اور تھوک کے ذریعے سے چہرے اور بدن پر بکھیر دی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک ہی بات جو ساری کائنات میں انسان کی زندگی کی اصل ہے، اور وہ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ تو اکیلا ہے اور تیرے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکلیں دور کرنے والا، مصیبتیں ہٹانے والا، بوجھیں بھر دینے والا، بیمار کو شفا دینے والا، بھٹکے کو راہ دکھانے والا، بارشیں برسا کر مردہ زمین کو جلا دینے والا، زندگی اور موت کی قدرت رکھنے والا مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کے معنی سمجھتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی عربوں۔ اور بتایا گیا کہ الہ کو ماننے کی اقرار کرنے کے بعد پھر عملاً ثابت کر دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مان کر ان کی زندگی تمہارے سامنے شمع حیات ہے، ہدایت ہے، غلامی کی انتہا ان کی زندگی سے جو ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو اور اللہ کی غلامی کی طرف بڑھتے جاؤ۔ یہی بات تھی جو اللہ یہاں فرما رہا ہے اس قرآن کے اندر کہ دنیا والوں آخر کس چیز پر تم کو گھمنڈ ہے؟ تمہاری طاقت اگر آج بے پناہ ہو تو اس طاقت کا دھارا بہتے بہتے تھم جائے گا۔ اگر جوانی کی کمان کری ہوئی ہے تو ایک دن یہ ٹوٹے گی یا اتر جائے گا اس کا چلا۔ اگر حکمہ جماعت پر نازا ہو تو ایک دن اگر تم عمر پا بھی گئے تو کھال تمہاری لٹک جائے گی، اور اس کے بعد حسن جمال ایک قصے ماضی ہو چکا ہوگا، اور یہاں سے اٹھ جاؤ گے تو اسی طرح سے خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ یہاں سے جاؤ گے۔ پھر مالک کی بارگاہ میں اسی ایمان کے اوپر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اگر پونجی لے کر آئے ہوگے ایمان اور عمل صالح کی، تو کہ مالک نے فرمایا ہے کہ کسی عمل کی ہمارے یہاں اس وقت تک کوئی قیمت نہیں ہے جب تک عمل کرنے والا ایمان والا نہ ہو۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ صرف عمل صالح ہم نہیں دیکھتے، عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، اور اگر ایمان کے ساتھ ہے تو ہم ایک ذرے کو پہاڑ بنا کر دیں گے اس کی جزا کے سلسلے میں۔
تو یہاں مالک یہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اذا السماء فطرت، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ آسمان تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ چاند اور سورج، یہ ستارے ہیں، یہ جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ پہاڑ اپنے اس پانی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں، یہ اڑ جائیں گے، اس میں آگ لگ جائے گی، یہ پھاڑ ڈالے جائیں گے۔ اور پھر وہ دن آئے گا کہ اذا القبور بعثرت، اور یہ قبریں ہیں کہ یہ اکھیڑی جائیں گی۔ قبروں کے باسی زمین سے جہاں جہاں ان کے ذرات ان کے جسم کے پھیل گئے ہیں، اللہ ان کو جمع کر کے روح ان کی پھر ڈال کر زندہ کرے گا، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہر ایک پہنچ جائے گا۔ مالک یہ فرماتا ہے۔ اور پھر مالک شکایت فرماتا ہے، یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان سب کچھ تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا ہے، اور پھر تو اس طرح سے اپنے مالک کو بھلا بیٹھا ہے۔ اگر کبھی یاد بھی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری یادوں کو جو اس کے برابر کی یادیں ہیں شامل کرنے کے بعد اس کی یاد پر بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ مالک کے ساتھ مالک کے بندوں کو بھی ہمسر بناتا ہے۔ آخر ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے رب کریم کے ساتھ؟ یہ وہ تیرا الذی خلق کا فسواک فعدلک، اس نے تجھے تخلیق بخشی ہے، نقش سے درست کیا، اور پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مدت عمر دی، ہوش و خرد کے ساتھ عقل و سمجھ عطا فرمائی۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے ہر چیز یاد ہے، لیکن مالک کا وقار اور مالک کا مقام تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے؟ یاد رکھ کہ ایک دن فیصلے کے لیے مالک سب کو اپنے دربار میں جمع کرے گا، اور اس کے بعد فیصلے کے بعد ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، پھر دو ہی فیصلے ہوں گے، دو ہی مقامات ہیں انسانیت کے، آخر کار اسی جگہ پر سمٹ کر پہنچے گی انسانیت۔ ان الابرار یہ بر والے ہیں، وفا شعار، اللہ کے فرما بردار، توحیدی، سنت کے پابند، آخرت کے طالب، اللہ کے سامنے جھک جھک جانے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے بعد پھر چوٹے کھا کر سہلا لینے والے، زخم لگ جائے تو شیرانہ وار چاٹ رہنے والے، صبر کے ساتھ جم کر اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے والے۔ فرمایا یہ پھر والے ہیں، چاہے دنیا میں تنگیوں میں گزرے ہوں، پریشانیوں کے دور سے کبھی نکل نہ پائے ہوں، پیٹ کی آگ نے ستایا ہو، بدن گرزالود، پریشان منہ کسی محفل میں داخل ہونا چاہے دھکے دے کر ہٹا دیا جائے، لیکن مالک فرماتا ہے ہمارے یہاں ان کی قیمت اٹھے گی۔ یہ اللہ کے بندے اور طاغوت اور اللہ کے دشمنوں کے دشمن، توحید کے علم بردار اور شرک کی قلع کما کرنے کے لیے جان اور مال کی بازی کھیلنے والے، سنت پر کاربند اور دنیا کو سنت کی طرف بلا کر بدعت کی خرابیوں سے آگاہ کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں جب موقع اگر آ جائے تو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان کا تحفہ پیش کرنے کے تیار رہنے والے، یہ گر والے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اب ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں گزرے گی، اب کوئی غم ان کے پاس کبھی نہ پھٹکے گا۔ اور وہ ان الفجار لفی جحیم، اور وہ لوگ جو فسق و فجور والے ہیں، اللہ کی بات سننے کی بجائے اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنی قوم کے بڑوں اور اپنے پرکھوں کی تاریخ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہر اور ناحق کی تمیز ان کے اندر باقی نہیں ہے، ایک تصویر ہے، ایک تعصب ہے، اپنوں کے ساتھ
ان کا میل ہے، اور کوئی حقیقی بات، سچی بات بیان کی جائے، ان تک پہنچائے جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا کو انہوں نے اصل سمجھ کر کسی مقصد میں گم ہو گئے ہیں۔ فرمایا ان کا عالم ہوگا، یہاں مزے اڑا لیے، چند سالوں کی بات ہے، لیکن فیصلے کے بعد جب ان کے اندر ایمان کے اندر نہ توحید ہے، نہ شرک کے ساتھ دشمنی، نہ طاغوت سے عداوت، نہ سلطنت کا انہوں نے جامہ پہنا، اور نہ بدعت کے دشمن بنے، اور نہ آخرت کے طالب بن کر دنیا کے بندوں کو انہوں نے تلقین کی اور سمجھایا کہ یہ راہ کھوٹی ہے، اس راہ پر ٹھگ ہے، منزل کو کبھی نہ پا سکو گے بھائیو، آؤ ایمان کی طرف، سنت کی انداز اختیار کرو اور آخرت کی بازی کھیلو، اللہ تمہارا بھی ہاتھ میں ناظر ہے اور ہمارا بھی۔ فرمایا یہ فجار جو بات تو سنی انہوں نے، ماننے سے انکار کر دیا، اب ان کی ہمیشہ کی زندگی جہنم میں گزرے گی، بھڑکتی ہوئی شعلہ دن آگ میں، جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ سورہ المرسلات میں مالک فرماتا ہے آگ کا ایک انداز، ہزار لاکھ انداز ہیں آگ کے، لیکن ایک انداز مالک نے فرمایا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جہنم کے اندر جہنم ایسے انگارے اڑائے گی اور پھینکے گی جیسے بڑے بڑے محلات ہوں، اور جب یہ انگارے جہنم کی زمین پر گریں گے اور پھوٹیں گے چنگاریوں میں، تو چنگاریاں ایسی بڑی کانوں جماد الصفر، جیسے کہ پیلے پیلے بڑے اونچے اونٹ ہوتے تھے، ان اونٹوں کی شکل میں چنگاریاں اس کی پھوٹ نکلیں گی، اور یہ ایک انداز ہے عذاب کا جو فاسق و فاجر، جو توحید کا دشمن تھا، سنت کا باقی تھا، آخرت کی بجائے دنیا پر ریج مرا تھا۔ مالک کا فرمان یہ ہے کہ یہ انداز ان کی زندگی کا ہوگا، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، اب نہ موت کا اس میں گزر ہے اور نہ زندگی کا کبھی ایک لمحے کے لیے لطف آئے گا۔ تو اور بتانے کے بعد کہ یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا میں جو کر رہے ہو کسی کو کیا خبر، تمہارے مشاغل بے حساب ہیں، کبھی اعلانیہ کرتے ہو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، کبھی چھپ کر کرتے ہو، کسی کو خبر نہیں، لیکن مالک کو صرف خبر ہی نہیں بلکہ مالک فرماتا ہے تمہارے اوپر ہم نے کرام کاتبین لگا رکھے ہیں، لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، امانت داری کے ساتھ صحیح صحیح بات لکھتے ہیں، جو تم کرتے ہو لکھتے رہتے ہیں، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مثلیں پیش ہوں تو گواہ بھی موجود ہو، لکھی پڑھی بات ہو، تاکہ انکار کا کوئی موقع نہ رہے، اور پروردگار انصاف کے ساتھ تمہارا فیصلہ کر دے۔ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے تمہارے اوپر کرامن کاتبین لگا دیے ہیں، ایک ایک بات جو تم کرتے ہو لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس آگ سے بچو، یصلونہا یوم الدین، جس کے اندر یہ اللہ کے باغی جھونک دیے جائیں گے فیصلے کے بعد، وما هم عنہا بغائبین، اور اس سے بچ کر نکل جائیں اپنی طاقت کے بل پر، یا کوئی سفارشی ان کے حق میں سفارش کر کے اللہ کا فیصلہ بدلوا دے، یا کوئی طاقتور اٹھے اور اللہ کا وہ ناصر ہو، اور پروردگار عالم اس کا خیال کر کے اس کو آگ سے نجات دے دے اور اس کے اثر کی وجہ سے اس پر آسانی کر دے۔ فرمائے وہ دن ایسا ہے یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائب، وما ادراک ما یوم الدین، یہ سننے والے تو اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا عظیم الشان دن ہے۔ وہ دن ایسا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ کسی کی مدد کو پہنچے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کسی بندے کو، اور خاص طور سے اپنے سب سے محبوب بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی مومن گناہگار یا مومن کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ خود حکم دے دے ان کو کہ ہاں تم کچھ نیک بات اس کے حق میں سفارش کے طور پر کر دو۔ فرمایا لیکن کوئی مالک ہو جائے اپنے اختیار سے اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے بعد اس کا فیصلہ بدلوا دے، مالک فرماتا ہے کسی کے اندر یہ دم اور یہ طاقت نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، بس فیصلہ صرف آج سارے فیصلے کرنے والے
سارے بااختیار اور طاقت والے ہیں، ان کی طاقت ان سے چھین لی جائے گی اور سب کچھ سمجھ جائے گا جیسے جس کا حق تھا اسی کے پاس، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ دن بہرحال آنے والا ہے کہ جب ایمان کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہی امت مسلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تمہیں سربلند ہوگے، عالی مقام تم ہوگے، کامیابی تمہارا حق ہے، غلبے کے مستحق اور خلافت کے حقدار تم کو ٹھہرایا جائے گا۔ ایک مطالبہ ہے اس پیمانے پر اپنی ذات کو ثابت کر دکھاؤ، اور وہ ایمان کا پیمانہ تھا کہ اس ایمان کے اوپر کھڑے اترو اور ایمان کے تقاضے پورے کر دو، تو دنیا میں بھی تم ہی سربلند رہو گے اور آخرت میں تمہارا مقام ہے جنت کے اندر۔ اور یہ جب بات اٹھی تھی لوگوں نے مانی ہے، اللہ نے وعدے پورے کیے۔ وہ لوگ جن کے پیروں میں کھجور کے پتوں کی چپلیں ہوا کرتی تھی، چمڑے کی کے جوتے میسر نہ تھے ان کی اکثریت، جن کے بدن پر کپڑے کی بجائے پشمینے کے ایسے موٹے لباس ہوتے تھے کہ اگر پسینہ نکل آئے تو بدبو سے ناپ نہیں جاتا، جن کے پیٹوں میں مشکل سے 2 وقت کی روٹی پہنچتی ہو ان کو آسودہ کرنے کے لیے، جو اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے، جن کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے فحاشی کے لیے اور گناہ کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا تھا کہ جو قریش مکہ کے علاوہ جو آتا ہے حج کرنے کے لیے وہ برہنہ طواف کرے خانہ کعبہ کو، انہوں نے آوارگی کی جگہ بنا دیا تھا اور یہ قاعدہ بنا دیا تھا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے دین کے ساتھ جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور جو دنیا ان کے خیال میں تھی سب کو انہوں نے تلپٹ کر دیا۔ لیکن یہی آواز اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے کہ دیکھو تمہارا اصلی مسئلہ ایمان کا ہے، توحید کا ہے، رسالت کو ماننے کا ہے، آخرت کے لیے جدوجہد کرنے کا ہے اور آخری حد تک جانا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ نے حامی و ناصر دیے ہیں، وہ میسر آئے ہیں کہ جنہوں نے موقع پڑنے پر ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ہر چیز کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، اللہ کے دین کے غالب کرنے اور اللہ کی رضا کے حصول میں قربان کرنے کی ہمت رکھتے اور اس نے کر دکھایا۔ پھر صرف 20 سال کے قریب لگے ہیں، ایک اللہ کے بندے پیغمبر کی آواز کے ذریعے سے پورا ملک ہے 20 سال کی اس جدوجہد کے بعد اسلام کے رنگ میں رنگ گیا ہے، اور پھر 15 برس اور لگے ہیں، یہی مومن مشرق اور مغرب میں پھیلے ہیں، اور کوئی عصبیت اور کوئی بڑی سی بڑی طاقت ہے جو یہ اللہ کے بندے آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر راستہ روکنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اور کچھ دنوں تک یہ دھارا جو انہوں نے بہا دیا تھا اللہ کی توفیق سے ایمان اور سنت کا، وہ بہتا رہا یہاں تک کہ شیطان نے پھر راستہ ان کا بدلا ہے، یونان سے اور بدھ مذہب اور ہندوؤں سے لا کر ان کے اندر یہ ڈالا وحدت الوجود کا نظریہ، اور اس کا توحید نام رکھا۔ اللہ فرماتا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور انہوں نے یہ نظریہ پیدا بنایا کہ لا موجود الا اللہ، کہ کوئی کائنات میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات کا وہ ٹکڑا ہے۔ چاہے گندی نالی میں بہتی ہوئی غلاظت، یہ بھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنائی گئی، اور خود اپنے کو اللہ کی ذات کا حصہ بنایا اور ہر چیز کو، اور اس طرح سے یہ شرک کی یہ تیار ہوئی یہ کارخانے کے اندر، اور ہزار لاکھ اور کروڑ شرک پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ایک یہ چیز اس امت میں دوسری صدی کے بعد شروع ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اہل کتاب امت کے اندر جو قبر پرستی کی لعنت ہے اور جس کی اصل ہے کہ مرنے والا مرا نہیں ہے، وہ نظریہ آ گیا اس امت کے اندر۔ ان کے علماء نے اس کو داخل کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبر پرستی کی اصل ہے کہ یہ مردہ قبر والا دیکھتا ہے، سنتا ہے، دعائیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے،
یہ ان دو چیزوں نے قرآن اور حدیث کا راستہ روک دیا، اور وہ امت جو کبھی سرفراز تھی، سریا کی بلندی بھی اس کے سامنے شرماتی تھی، اب اس کا عالم یہ ہوا ہے کہ تحت الثرى سے بھی نیچے جا چکی ہے، اس کی لاشوں کے اوپر دنیا کے تخت بچھے ہوئے ہیں، اس کے نانحالوں کو دنیا کی برچیاں اور دنیا کے خنجر ہیں وہ چھیدتے ہیں، اور خون زمین پر بہتا ہے پانی کی طرح سے، اور کہیں کوئی آواز اس کی ہمدردی میں نہیں ہوتی۔ اسی امت کے آنکھوں کا کفن ہے کہ تار تار ہے، لیکن کوئی احساس کرنے والا، دو آنسو بہانے والا نہیں ملتا۔